تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اختلاف پیدا کیوں ہوا؟ سر what was that starting point کہ دین کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہم سب کے لیے کہ جب ہم اس کو سمجھے تو ہمیں اتنا زیادہ مواد اپنے سامنے نظر آئے کہ ہم کنفیوز ہو جائیں کہ ہم نے کس چیز کو لینا ہے، کس کی رائے کو لینا ہے. تو کیوں اتنا مشکل بنا دیا گیا؟ what was that starting point؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری طرف صرف حق کا پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، ایک ہی پیغام پہنچایا. تو آگے اتنے لوگوں نے کیوں اس پیغام کو اپنی رائے کے طور پیش بنا لیا؟ سب میرا آپ دونوں سے سوال ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. حسن بھائی پہلے آپ پلیز. کہ دیکھیے پہلے تو اس واہمے کو ختم کر لیں کہ اتنے سارے اختلافات ہیں. اس وقت بھی مذہب اسلام کی جو ریپرزنٹیٹیو تھیوریز ہیں، تعبیرات ہیں، وہ 4 سے زیادہ نہیں. دین کی ایک صوفیانہ تعبیر ہے، دین کی ایک سلفی تعبیر ہے، دین کی ایک فقہی تعبیر ہے، اور دین کی ایک وہ تعبیر ہے جس کو تبستان شبلی کے علماء آج کے دور میں پیش کر رہے ہیں. یہ 3-4 تعبیرات ہیں. ان 3-4 تعبیرات میں 3-4 بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بیسکس انڈرسٹینڈنگ کے اندر، کانسیپٹس کے اندر اختلافات کیے ہیں. اور جب آپ ان اختلافات کو سمجھنے کا آغاز کریں گے تو آپ پر یہ 2-4 کی طرح واضح ہو جائے گا کہ وہ سب لوگ کسی نہ کسی پہلو سے اپنے کچھ نہ کچھ دلائل رکھتے ہیں. اور آپ نے پوچھا کہ آغاز کیسے ہوا، میں بہت ہی مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے دی ایک کتاب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک دی سنت، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. کتاب کو سمجھنے کا آغاز ہوا تو کتاب ایک زبان میں تھی. اس کو سمجھنے میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ کیا بنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پیغمبر کے عمل سے ہسٹوریکلی آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ کو ان کی اور قرآن مجید کی ریلیونس کو ثابت کرنا تھا، یعنی قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کو سمجھنا تھا. تو ہماری امت میں جو مختلف تعبیرات بنی، اس میں ایک تعبیر نے اس چیز کو بطور اصول اپنا لیا کہ جو کچھ روایتوں میں بیان ہوا ہے، ہسٹری میں بیان ہوا ہے، اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھا جائے گا. یہ بنیادی اختلاف کی نوعیت ہے. آپ کو بعد میں جتنے اطلاقی اختلافات نظر آتے ہیں اسی پرنسپل اپروچ کے تحت ہیں. تو کوئی بہت زیادہ اختلافات نہیں ہیں. ان اختلافات کو اہل علم علماء نے سلجھانے کی کوشش کی ہے. اچھے طالب علم بنے، زندگی میں جس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ وقت نکالتے ہیں ڈسکورسز کو پڑھنے کا، 4 مہینے نکالتے ہیں نا ایک سبجیکٹ ایک سیمسٹر کو پڑھنے کا. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف 3 مہینے اسلام کے علمی اور شعوری مطالعے کو دیتے ہیں. 3 مہینے. اور ہم نے اس کے نصابات بنا دیے ہیں. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، اور پوری اللہ کی کتاب پڑھائیں گے اور اس کے بعد آپ پہ چھوڑ دیں گے. تو ہم لوگ کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے کہ جس سے علمی انداز میں اکیڈیمکلی اس چیز کو سلجھا سکے. ادھر تقریر سنی، ادھر بات سنی، اس سے ایک تاثر بنایا. اسلام میں تو بڑے اختلافات ہیں. میں ابھی آپ سے اگر پوچھوں پلٹ کے کہ مجھے 5 بڑے اختلافات بتا دیں تو 5واں نقطہ بیان کرنا مشکل ہو جائے گا. اور جو باتیں ہم بتائیں گے وہ سب ضمنی نوعیت کی ہوں گی، فروعی نوعیت کی ہوں گی. تو اسلام کی تعبیرات میں بھی اللہ کا یہ بڑا فضل، کرم، احسان و انعام ہے کہ امت کی اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے علماء نے دین پر غور و فکر کیا. وہ سب امت کے محسنین ہیں، اور ایک ایسی روایت وجود پذیر کی کہ جس میں پہلے بھی غور و فکر ہوا ہے، آج بھی غور و فکر ہو رہا ہے.